دوستو، ایک شخص اپنے ہندو گھرانے کی فیملی کو لے کر کسی مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں اور مسجد میں جا کر بعد نماز عصر اعلان کرتے ہیں کہ ان کی کچھ مجبوری ہے، کہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ مالی مدد اور تعاون کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان سننے کے بعد مسلمانوں نے فرداً ان کے ساتھ بہت مدد کی اور بہت ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کیا اور کشادہ دلی کا اظہار کیا۔ دوستو، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو بھی آپس میں الفت، محبت اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی ان کے ساتھ ہمدردی، محبت، الفت اور ان کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آتے ہیں اسلام میں غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں، وہ ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ غیر مسلم کسے کہتے ہیں اور ذمی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ غیر مسلموں کے اور ذمیوں کے اسلام میں کیا حقوق ہیں۔ آئیے ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ غیر مسلم وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، مثلاً ہندو، سکھ، پارسی، یہودی، عیسائی وغیرہ غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ ذمی سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو لیکن اسلامی ریاست میں پرامن طریقے سے رہتے ہو، اس کے قوانین کا احترام کرتے ہو۔ اسلامی ریاست کے غیر مسلم باشندے جو ریاست کے قائم کردہ قوانین اور حدود کے مطابق اپنے مذاہب کی روشنی میں پرامن زندگی بسر کرتے ہو اور ریاست کے قوانین کا احترام کرتے ہو، ذمی کہلاتے ہیں۔ اسلام میں غیر مسلم شہریوں کے مندرجہ ذیل حقوق ہے۔ نمبر 1، جان و مال کی حفاظت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ہماری ذمہ داری میں ہے اس کا خون ہمارے خون کی مانند اور اس کا خون بہا ہمارے خون بہا کی طرح ہے۔ غیر مسلم شہریوں کے مال کی حیثیت مسلمانوں کے مال کی مانند ہے۔ نمبر 2، مذہبی آزادی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت۔ آپ کے دور خلافت میں جب ایک علاقہ فتح ہوا تو یہ معاہدہ لکھا گیا تھا کہ ان کے گرجے برباد نہیں کیے جائیں گے، نہ ان کو سنگ بجانے سے منع کیا جائے گا، نہ عید کے دن صلیب لٹکانے سے ان کو منع کیا جائے گا۔ نمبر 3، معاشرتی حقوق۔ غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں تجارت اور مالی معاملات میں مکمل آزادی ہوگی۔ اسلام نے زکوٰۃ کے سوا دیگر صدقات غیر مسلموں کو دینے کی ترغیب دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، بھیک مانگنے والے یہودی بوڑھے کی مدد کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم ان کی جوانی سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ نمبر 4، معاشرتی حقوق۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو معاشرتی حقوق بھی حاصل ہوں گے۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ ان کا لباس اور شادی بیاہ دیگر رسومات کی آزادی ہوگی۔ نمبر 5، شخصی آزادی۔ غیر مسلم پر شخصی معاملات میں ان کا قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ نکاح، طلاق، عدت، یہ سب ان کے قانون کے مطابق نافذ کیے جائیں گے۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نافذ کرے۔ نمبر 6، معاہدوں کی پابندی۔ غیر مسلموں سے کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کرنا اور کروانا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے کیے، خواہ ذمیوں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ، ان کو ایمانداری سے پورا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذمیوں کے معاہدوں اور ان کے حقوق کا بڑا تحفظ اور اہتمام کرتے تھے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔